الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں اور میرے مقدس دینی ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے، احسان ہے اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عید الفطر کا مبارک دن عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید الفطر کا دن ہمارے لیے ایک تحفہ ہے اور ایک انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے 2 دن تہوار کے طور پر عطا فرمائے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی دن خوشی کا ہوتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو دیکھا وہاں پر کہ 2 دنوں میں لوگ بہت زیادہ کھیل کود کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 دن عطا فرمائے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان 2 دنوں میں خوشی منائیں. یہ 2 دن ہمارے لیے خوشی کے ہیں. اور زمانہ جاہلیت میں جو دستور چلا آ رہا تھا برسوں سے کہ 2 دنوں میں خوشیاں مناتے تھے اور وہ خوشی منانے میں ساری حدیں پار کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بدل دیا. اور ان دونوں دنوں کی شروعات اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوتی ہے. یعنی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو خوشی کے دن دیے ہیں ان میں خوشیاں تو منانا ہے لیکن ان کے حدود مقرر ہیں. یعنی جس دن کی شروعات اللہ کے نام سے ہو، اللہ کی عبادت سے ہو، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے ہو، اس دن میں پھر اللہ کی کوئی نافرمانی والا کام نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. یوں تو اللہ تعالیٰ نے پوری ہی زندگی ہم سب کو عبادت کے لیے عطا فرمائی ہے، لیکن خصوصاً انسان ایسے موقعوں پر کہ جب خوشی ہو یا کوئی رنج کا موقع ہو تو انسان جو ہے بے قابو ہو جاتا ہے، خوشی کے موقع پر اور غم کے موقع پر. گویا کہ وہ اگر کہا جائے صاف لفظوں میں تو اللہ کو بھول جاتا ہے. بھلاتا نہیں جان بوجھ کر بلکہ بھول جاتا ہے. خوشی میں ایسا مست ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، غم میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. تو بہرحال یہ خوشی کا موقع ہے اور خوشی کے آداب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں. سب سے پہلے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت سے دن کی شروعات کرتے ہیں. اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمت اللہ علیہ
یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مسلمانوں کی زندگی رمضان کی طرح گزرے گی تو پھر اللہ تعالی موت کے بعد عید الفطر عطا فرمائے گا۔ جس طرح ہم ایک مہینہ عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد عید الفطر کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، اسی طرح اگر زندگی بھر روزہ رہے، یعنی زندگی رمضان کے حساب سے گزرے، احکام الہی کی پابندی کے ساتھ گزرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزرے، اللہ کے حکموں پر گزرے، تو پھر اللہ تعالیٰ موت ایسی عطا فرمائے گا کہ انسان ہنستے ہوئے اس دنیا سے جائے گا، پھر اس کو دنیا چھوٹنے کا غم نہیں ہوگا اور آخرت کے احوال کا ٹینشن نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مذہب اور جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے یہ سراپا ہدایت ہے، سراپا نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک حکم میں بڑی حکمت رکھی ہے، وہ بڑا پیغام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مذہب کو جتنی زیادہ پاکیزگی عطا فرمائی ہے اور جتنا زیادہ حسن اس مذہب کو عطا فرمایا ہے، اگر انسان اور مسلمان اس بات کو سمجھ لے تو اس کی زندگی میں پاکیزگی داخل ہو جائے، اس کی زندگی میں حسن اور خوبصورتی داخل ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حکموں کو سیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھیں، اور یہ جو موقع ہے خوشی کا موقع ہے، عید الفطر اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہے خوشی کا موقع ہے۔ اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ جو رمضان المبارک کے روزے ہم نے رکھے ہیں ان پر شکر ادا کریں، اس لیے کہ ضابطہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ اگر ہم اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا تھا اور رمضان میں اللہ نے ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرمائی، عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی، روزوں کی اور تراویح کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس کام کے لیے چنا۔ تو جتنا شکر ادا کریں گے اتنا ہی اللہ نعمتوں کو بڑھائے گا، یعنی جو بعد کی زندگی ہے اس زندگی میں اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق سے نوازے گا۔ تو ہمیں چاہیے سب سے پہلا کام کہ ہم شکر ادا کریں، شکر پر اللہ تعالیٰ عبادتوں کی توفیق سے نوازے گا۔ اور دوسرا کام ہے استغفار کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک عطا فرمایا تھا، مقدس اور مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا، مغفرت کا اور رحمت کا مہینہ عطا فرمایا تھا۔ اس مہینے میں جس طرح ہمیں احکام پر عمل کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، اعمال کو ادا کرنے میں، احکام پر عمل کرنے میں جو کمیاں رہ گئی ہیں، جو کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں، جو لغو باتیں انسان سے ہو جاتی ہیں اور جو فضول باتیں انسان سے ہو جاتی ہیں جن سے روزوں پر اثر پڑتا ہے، بعض دفعہ ایون کی نہیں لیکن سننے میں آ جاتی ہے، یا ویسے ہی عبادت جس طرح دھیان اور توجہ کے ساتھ کرنا چاہیے تھی وہ دھیان نہیں بن پاتا ہے، وہ توجہ انسان کی نہیں مرکوز ہو پاتی ہے، تو پھر انسان کو استغفار کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم ہر نماز میں جب نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو استغفر اللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ جیسے نماز پڑھنا چاہیے تھی نہیں پڑھ پائے، نماز میں پورا دھیان لگانا چاہیے تھا، جو خشوع اور خضوع کی کیفیت ہونا چاہیے تھی وہ ہماری نہیں بن پائی ہے، اس لیے ہم اللہ استغفار کرتے ہیں کہ نماز کا حق تو ادا نہیں ہوا، یہ جو ہمارے سے جو کمزور طریقے سے ہم نے نماز پڑھی ہے، اس نماز کو اللہ تعالیٰ مقبولیت کا درجہ عطا فرما، اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو ہمیں دوسرے نمبر پر استغفار کرنا ہے کہ اللہ اس مہینے کا حق ادا نہیں ہوا، اس کوتاہی کو، اس غلطی کو معاف فرما۔ اور میں نے آپ کو شب قدر میں اس طرح کے بہت سارے واقعات سنائے ہیں کہ کس طرح بزرگان دین اپنی زندگیوں پر رویا کرتے تھے، جبکہ ان کی زندگیاں اعمال کے ساتھ گزرتی تھی، احکام الہی پر گزرتی تھی، سنت و شریعت کے حساب سے گزرتی تھی، ایک لمحے وہ نافرمانی نہیں کرتے تھے اور بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔
خلاصہ یہ ہے کہ وہ نیک کام کر کر خوش نہیں ہوتے تھے بلکہ روتے تھے. آج کا معاملہ اس سے جدا ہے. آج انسان گناہ کر کے روتا ہے، وہ نیک کام کر کے رویا کرتے تھے کہ اللہ نیک کام کیا ہے، اس کا حق ادا نہیں ہوا، روتے تھے. اور یہی ایک مومن کی، ایمان والے کی شان ہونا چاہیے کہ وہ نیک کام کر کے روئے کہ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، معاف کر دیجیے. میرے مقدس مہینے کی ہم سے ناقدریاں ہوئی ہیں، معاف کر دیجیے. استغفار کرتے ہیں. اور یہ ان لوگوں کے تعلق سے ہے جنہوں نے پورے مہینے کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار میں وقت گزارا، ان لوگوں کے لیے یہ بات ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں جنت کے لائق نہیں ہوں، مجھے جنتیوں کے جوتوں میں جگہ عطا فرما دیجیے، اس لیے کہ میں تیری دوزخ کے عذاب کو برداشت نہیں کر پاؤں. کون ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی؟ جنہوں نے ہزاروں کتابیں لکھی، امت کے اوپر بڑے احسانات آپ نے کیے، مجدد الملت ہیں، حکیم الامت ہیں، اور اس صدی کے اگر یہ کہا جائے کہ سب سے بڑے عالم ہیں تو غلط نہیں ہوگا. ہر موضوع پر جنہوں نے کام کیا، ہر عنوان پر، ہر ٹاپک پر جنہوں نے کتابیں لکھی اور امت پر بڑا احسان کیا ہے. عوام پر بھی احسان ہے، علماء پر بھی احسان ہے، چھوٹوں پر بڑوں پر سب پر ان کے احسانات ہیں. اتنا بڑا، بلکہ اتنے بڑے بڑے کام کر کے گئے ہیں کہ آج ان کی کتابیں سمجھنے کے لیے بڑی ذہانت کی اور فطانت کی ضرورت پڑتی ہے. بہت زیادہ محنت اور جدوجہد کے بعد انسان ان کی کتابیں سمجھ پاتا ہے. اردو کی کتابیں، عربی کی بات تو الگ ہے. وہ یہ رو رو کر دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جنت کے لائق نہیں ہوں، جنتیوں کے جوتیوں میں جگہ دینا. طاعت اور عبادت کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد یہ ندامت اور یہ احساس اور یہ فکر اور یہ کیفیت انسان کی ہو جائے، پھر اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے اور انسان کے اوپر مغفرت کے پھر چادر جو تان دیے جاتے ہیں، مگر مغفرت کی چادر میں پھر اس انسان کو لپیٹ دیا جاتا ہے، رحمتیں اس کے اوپر برستی ہیں. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ 10,000 کا مجمع سامنے موجود ہے، بیان کرنا ہے. 10,000 کا مجمع دھاڑے مار کر رو رہا ہے، ہچکیاں بن رہی ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، اور یہ دعا کرنا ہے اے اللہ جنت کے لائق نہیں ہوں، میرے پاس ایسے اعمال نہیں ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر جنت کا سوال کروں. اے اللہ تو جہنم میں نہ ڈالے گا، تو جہنم میں ڈالے تو ان 10,000 سے چھپا کر ڈالنا، ان 10,000 لوگوں کے مجمع سے چھپا کر پوشیدہ طور پر مجھے جہنم میں ڈال دینا، تاکہ ایک عالم کی رسوائی نہ ہو، ایک عبادت کرنے والے کی رسوائی نہ ہو، کہ لوگ یہ نہ کہتے کہ عبادت کرنے والے بھی تو جہنم میں ڈال رہے ہیں. اتنی زیادہ عبادت کرنے کے بعد اور اسی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 10,000 کا مجمع ہے تو سب رو رہا ہے اور اپنے لیے کیا دعا کر رہا ہے. تو اس مہینے پر پہلے نمبر پر شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے عبادتوں کی توفیق سے نوازا، اور دوسرے نمبر پر استغفار کرنا ہے کہ اللہ جیسے اس مہینے کا حق ادا کرنا چاہیے تھا نہیں کیا ہے، معاف کر دیا. تیسرے نمبر پر ہے صلہ رحمی کرنا. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتے ناتوں کو جوڑنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ سلام کو پھیلاؤ، جان پہچان کا ہو یا بغیر جان پہچان کا ہو، ہر ایک سے سلام کرو۔ تو یہ سلام کرنا محبت کا پیش خیمہ ہے، محبت کے پیغام کی شروعات ہے سلام کرنا۔ انسان سلام کرتا ہے تو وہ اپنے بھائی کو دعا دیتا ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ جب ایک انسان دوسرے کو سلام کرتا ہے تو گویا کہ اس نے دعائیں دے دی، اور 3 عظیم دعائیں دی۔ سلامتی ہو، اور سلامتی کا مطلب تم پر کبھی غم نہ آئے، کبھی مصیبت نہ آئے، کبھی پریشانی نہ آئے، تم ہمیشہ خوش رہو، اچھے رہو، یہ دعا ہے۔ اور اللہ کی رحمتیں ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں مرو تو جنت میں داخل ہو، اور اس کی برکتیں ہوں۔ دعائیں دیتا ہے ایک انسان جب وہ دوسرے کو سلام کرتا ہے، تو دوسرا جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، تو وہ بھی اس کو دعا دیتا ہے کہ تم پر بھی سلامتی ہو، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، اور اس کی برکتیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ جان پہچان والوں سے سلام کریں۔ دوستو بزرگوں، مشاہدہ ہے، آپ کا بھی ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج اس دور میں لوگ جان پہچان والوں سے بھی سلام نہیں کر رہے ہیں، ان سے سلام کرتے ہیں جن سے کوئی مطلب ہوتا ہے۔ تو ہم تو اس حدیث سے بھی آگے چلے گئے، اور یہ کہا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ جب ایسا ماحول دیکھے انسان جان پہچان والوں سے سلام کیا جا رہا ہے تو پھر اپنی آخرت کے لیے فکر مت ہو جائے، اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جائے کہ اب قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ صحابہ کرام جب وہ ملتے تھے تو ایک دوسرے سے سلام کرتے تھے، اور چلتے چلتے راستے میں کوئی چیز حائل ہو جاتی تھی، کوئی دیوار حائل ہو جاتی تھی، اور پھر ملتے تھے تو پھر سلام کرتے تھے۔ یہاں سے گزر کر گئے ہیں اور ایک اس راستے سے گیا، ایک اس راستے سے گیا، وہاں چل کے پھر ملاقات ہو، پھر سلام کرتے۔ ایسا نہیں کبھی تو سلام کیا تھا۔ وہ دین کے بارے میں شرم نہیں رکھتے تھے، عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب انسان کا ذہن اور دماغ دینی ہوتا ہے، اس کا مزاج نبوی ہوتا ہے، اس کا مزاج دین پر عمل کرنے کا ہوتا ہے، تو پھر اس کو دین پر عمل کرنے میں شرم محسوس نہیں ہوتی۔ آج کل انسان دینی مزاج نہیں ہونے کی وجہ سے عمل کرنے سے قاصر ہے۔ یہاں سلام کیا ہے، تھوڑی دور بعد جانے کے بعد واپس مل گئے تو اب سلام نہیں کرے گا، اور بھائی کیا ہو رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اب سلام نہیں کرے گا، ڈائریکٹ بات کرے گا، کیونکہ مزاج دینی نہیں ہے۔ یہ معمولی باتیں ہمیں لگتی ہیں، لیکن ان کے اندر بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ سلام کرو گے سلامتی میں آ جاؤ گے، سلام کرو گے سلامتی میں آ جاؤ گے۔ جب ہر ایک انسان دوسرے کو سلامتی کی، رحمت کی اور برکت کی دعائیں دے گا تو کیا سلامتی نہیں ہوگی؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ اس علاقے میں، اس بستی میں لوگ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اور اس علاقے میں قرآن پڑھنے کا ماحول ہوتا ہے، اور معصوم بچوں سے محبتیں کی جاتی ہیں، تو پھر اللہ اس بستی میں اپنا عذاب نہیں بھیجتا۔ لیکن سلام سلامتی والا ہو، سلام سلامتی والا ہو۔ اس طرح موبائل کے اندر ہم کوئی چیز چلاتے ہیں اور پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، موبائل سے نکل جاتی ہے۔ تو سلام ایسا ہو کہ دلوں کی رنجی سے مٹا دے وہ سلام،
جس سلام کے ذریعے دلوں کی رنجشیں ڈیلیٹ نہیں ہو رہی ہیں، وہ سلام سلام نہیں ہے، وہ سلام سلام نہیں ہے، وہ تو اس ایپ کے اندر یا اس ویڈیو کے اندر آپ نے جو ہے ایک کیا بولتے ہیں اس کو انڈر لاک لگا دیا ہے، پوشیدہ لاک اس کو پر لگا دیا تاکہ کوئی دوسرا اس کو دیکھ نہ پائے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ۔ تو کیا فرمایا؟ شکر ادا کرنا ہے، استغفار کرنا ہے اور صلہ رحمی کرنا ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے۔ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، اس وقت صلہ رحمی کو ایک شکل دی جائے گی، صلہ رحمی کھڑی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرے گی کہ اے اللہ اس انسان کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اس لیے کہ اس نے مجھے جوڑا تھا۔ مطلب یہ کہ رشتے ناتوں کو جوڑنے والا تھا، خونی رشتوں کے حقوق ادا کرنے والا تھا، اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دیجئے، یعنی جنت میں داخل کر دیجئے۔ اور جو انسان رشتے ناتوں کو توڑتا ہوگا، خونی رشتوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہوگا، صلہ رحمی کہے گی اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے توڑ دیجئے، اس لیے کہ رشتے ناتوں کو توڑنے والا۔ یہاں پر یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لی جائے کہ صرف سال میں ایک دن سلام کرنے سے اور ایک دن کچھ تھوڑا بہت ہدیہ تحفہ دینے سے، ماں باپ سے یا روٹھے ہوئے رشتہ داروں سے ملنے سے ان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ دین رسم کا نام نہیں ہے، مکمل طاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام دین ہے۔ دین رسم نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ سلام کر لیا جائے اور گلے مل لیا جائے اور دوسرے دن پھر وہی حالات ہے، وہی ایک دوسرے کا دل دکھایا جا رہا ہے، رشتوں ناتوں کو توڑا جا رہا ہے، ماں باپ کی بے عزتیاں کی جا رہی ہیں۔ ایسی اولادیں کہ اپنے ماں باپ کی پیٹھ پیچھے برائیاں کر رہی ہیں، اپنے سگے بھائیوں کی برائیاں کر رہی ہیں، تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ یہ تو بہانے ہیں کہ چلو کوئی رنجش تھی، کچھ ناانتفاقی تھی، ایک بہانہ ملا ہے، اس کے ذریعے آپ ایک ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ جب انسان اخوت کے ساتھ رہتا ہے، بھائی چارے کے ساتھ رہتا ہے، اور تو ابھی میں نے ایک حدیث سنائی ہے، دوسری حدیث سنا رہا ہوں، وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کرنے کے لیے نمازیں عطا فرمائی اور نمازوں میں جماعت کا حکم دیا، اور اس جماعت کو اور وسیع پیمانے پر لے گئے تو جمعے کا حکم دیا، اور وسیع پیمانے پر لے گئے تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مبارک موقع عطا فرمائے، اور اونچے پیمانے پر لے گئے تو حج کا موقع عنایت۔ یہ شان ہے اسلام کی اور مسلمانوں کی۔ صلہ رحمی کرنا یہ صرف ایک دن کے ساتھ خاص نہیں ہے، پوری زندگی کے ساتھ خاص ہے۔ صلہ رحمی اللہ کا حکم ہے، صلہ رحمی کی بے شمار احادیث ہیں، اور بہت سخت وعیدیں صلہ رحمی کے تعلق سے آئی۔ میں نے ایک حدیث آپ کو سنا دی کہ رشتے ناتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت قاطع، رشتے ناتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ صلہ رحمی کی تھی اور دعائیں لیجیے، مبارک موقع ہے، دعائیں لیجیے، ایسے عمل کیجیے کہ آپ کی ماں آپ کو دعائیں دے، آپ کا باپ آپ کو دعائیں دے، آپ کا بڑا بھائی آپ کو دعائیں دے، ایسے کام کیجیے۔ ایک کتاب ہے دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کویت کا بہت مالدار آدمی تھا، اس نے
ایک گھر کی تلاش کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو چنا. مجھے ایک ایسا گھر چاہیے کہ جو سڑک کے کنارے ہو, کچھ باغ وغیرہ بھی وہاں پر موجود. ایک گھر مل گیا, تو وہ گھر دیکھنے کے لیے گیا. تو گھر 2-3 منزلہ گھر تھا. وہ جب اوپر والی منزل پر جا کر دیکھا تو وہاں ایک پردہ ہے, کچھ بچے بیٹھے ہوئے, معصوم, اور ایک بوڑھی عورت رو رہی تھی. اس نے آ کر ان سے پوچھا کہ بھائی یہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے, رو رہی ہے, کیا بات ہے؟ تو اس آدمی نے, جس نے گھر دیکھا تھا, ڈھونڈا تھا, اس نے بتایا کہ جس آدمی کا گھر تھا اس کی 2 بیویاں تھیں. اس آدمی کا تو انتقال ہو گیا. یہ پہلی بیوی ہے, اس کے بڑے بچے, اس کے بچے بڑے بڑے ہیں, اور جو اوپر رہ رہی ہے وہ بیچاری دوسری بیوی ہے, اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. تو یہ پہلی بیوی اس کو گھر سے بھگا رہی ہے, یہاں تک کہ اس نے گھر ہی بیچ دیا. اب وہ پریشان ہے کہ میں معصوم بچوں کو لے کر کہاں جاؤں. اس آدمی نے وہ مکان خریدا, اور وہ مکان کے جو کاغذات تھے وہ لے جا کر اس عورت کو دے دیا کہ بہن یہ مکان میں نے خرید لیا ہے, اور یہ مکان میں تجھے ہدیہ کر رہا ہوں. اب وہ حیران کہ ایک طرف تو مجھے میری جو سوتن ہے وہ نکال رہی ہے, اس کے بچے مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے, سوتیلے بچے, اور اب مجھے یہ مکان ہدیہ کیا جا رہا ہے. اس نے جھولی پھیلائی, اللہ سے دعا مانگی, 7 نسلوں تک وہ اعلیٰ درجے کے مالدار رہے کویت کے. دعائیں انسان کی زندگیاں بدل دیتی, اس لیے دعائیں لینا سیکھیے. اس لیے فرمایا افشوا السلام, اطعموا الطعام, وصلوا الارحام, وصلوا باللیل والناس نیام, تدخلوا الجنۃ بسلام. سلام پھیلائیے, صلہ رحمی کیجیے, اور کھانا کھلائیے. صحابہ اکرام, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں, رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت علی سے کہ علی کیا بات ہے, خیریت تو ہے؟ کہنے لگے میرے گھر میں کچھ دنوں سے مہمان نہیں آئے. جس گھر میں مہمان نہیں آتے اس گھر میں اوپر اللہ کی نظروں سے ہٹ جاتا ہے. یہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا, میرے گھر مہمان نہیں آ رہے ہیں. مہمان آتے تھے تو بڑے بڑے دسترخوان بچھتے, جو کھاتے تھے اپنے مہمانوں کو کھلاتے تھے. آج تو کیا ہے, 10 لوگ کمانے والے ہیں, مہمان کے لیے چائے کی پیالی بڑی مشکل. چھوٹے منہ پوچھتے تھے جاؤ کھا لو, اور وہ آ جاتا, ارے یار مجھے چھوٹے منہ پوچھا تھا. دل میں سوچتے ہیں یہ حالات ہے معاشرے کے, یہ حقیقت ہے, افسانہ نہیں, کہانی اور قصہ نہیں, حقیقت ہے. حاتم طائی بہت بڑا سخی آدمی گزرا ہے. وہ ایک جگہ سفر میں تھا, راستے میں اس کو دیر ہو گئی, تو وہ ایک جنگل میں ایک مکان ٹپری بنی ہوئی تھی, اس میں سوچا یہ قیام کر لیتے, تو ساتھی بھی تھے اس کے. جب وہ گیا تو عرب کی مہمان نوازی بڑی مشہور ہے. اس کے گھر بکری تھی, بکری ذبح کی. ایک لڑکا تھا, اس نے پردے میں اپنی ماں کو بٹھایا آدھے کمرے میں, اور آدھے کمرے میں ان کو بٹھایا. بکری ذبح کی, اور اس کا ران اور جو گوشت جو حصے رہتے ہیں, طرح طرح کے, ران کا گوشت الگ, کلیجی الگ, مغز الگ, سب رکھ دیا. سب نے گوشت کھایا, مغز ان کو بڑا اچھا لگا, بہت اچھا لگ رہا ہے. وہ گیا 10 بکریاں تھی, سب کو ذبح کیا, اور سب کا مغز نکال کے ان کے سامنے. جب حاتم طائی قضائے حاجت کے لیے باہر گیا تو کہا کہ ایک نظر خود کی چیز کا ہے. اس لڑکے نے کہا کہ آپ نے کہا مجھے مغز پسند ہے, تو میں نے سوچا کہ ساری بکریاں ذبح کر کے مغز سامنے. تو حاتم طائی رونے لگا. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بہت بڑا سخی آدمی ہے, مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں, جبکہ مجھے پہچانتا بھی نہیں ہے, اجنبی ہے, اجنبی کے لیے اس نے یہ سب کر دیا. حاتم طائی صبح اس کو ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا, اپنی سواری پر بٹھا کر لے گیا, اور 500 اونٹ لدے ہوئے اس کو دی. لوگوں نے کہا کہ آپ سخی ہیں, وہ سخی تھوڑی ہے. کہا میرے پاس تو کئی سارے ہیں, کئی ساروں میں سے کچھ دیا ہے, اس کے بعد تو جو کچھ تھا سب مجھے کھلا دیا. یہ سخاوت. مہمانوں کا اکرام کیجیے. ایک واقعہ لکھا ہے خطبات فقیر کے اندر کہ 2
मियाँ बीवी थे, आपस में उनकी लड़ाई होती रहती थी। शोहर के घर वाले या कुछ उसके मेहमान आने वाले थे, बीवी से कहा चलो खाना बनाओ। बीवी ने कहा तुम्हारे मेहमान तो अंदर भी आते रहते हैं, मुझसे खाना नहीं बनता। उसने उसके दोस्त को फोन लगाया कि भाई कुछ खाना बनवा दो, मेरे मेहमान आ रहे हैं। बीवी जब किचन में गई तो देखा कि कोई शख्स है जो उसके डब्बे से आटा निकाल रहा है। वो डर गई, तुम कौन हो, मेरे कमरे से आटा निकाल रहे हो किचन से? कहा कि तेरा आटा नहीं है, तेरे घर मेहमान आने वाले थे इसलिए अल्लाह ने बरकत डाल दी थी। अब जब तूने खाना बनाने से इनकार कर दिया, खाना दूसरे के घर बन रहा है, तो ये आटा माले जाकर डालूंगा, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ। मुकाफाते अमल में अल्लाह डॉक्टर अब्दुल गनी फारूकी साहब ने इस वाक्य को लिखा है। तो उस औरत ने अपने शौहर के पांव पकड़े कि आपके जितने मेहमान हैं यहाँ लाइए, मैं बनाऊंगी खाना। तो मेहमान के आने से पहले आपके घर में अल्लाह ताला उनका रिज़्क़ भेज देता है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, इंसान कंजूसी ना करे, सखावत के साथ काम ले और भाईचारे के साथ रहे। एक वाक्य और सुनाकर बात खत्म कर दूं ना। देखो, जो अपना होता है वही आपका हमदर्द होता है। और अपने में अकरब फल अकरब सुम्मल अकरब का ज़ाब्ता अपना नहीं, तारीफ। एक बुजुर्ग थे, वो हमेशा कहते थे भाई तू अपने दोस्तों से ज्यादा अपने भाइयों के साथ रहा कर। दोस्त बड़े वफादार हैं, नहीं मानता था। तो उसका जो भाई था बड़ा परेशान रहता था, बुजुर्ग से शिकायत भी क्या करता था। एक दिन बुजुर्ग ने छोटे भाई से कहा, अगर तुझे ऐसा लगता है कि तेरे दोस्त वफादार है तो एक काम कर, एक बकरी को ज़बह कर और उसका खून वैसे ही बहने दे, थैले में भर और तेरे सारे दोस्तों के पास जा, भाई मुझसे खून हो गया है, ये चलो कहीं छुपवा दो। सारे दोस्तों के पास गया, हर एक से जाकर कहता था मुझसे खून हो गया है और ये कहीं छुपाना है ताकि मैं बच जाऊं। तो हर दोस्त भी कहता था अरे भाई तूने गलती करी है, कोई भुगतना, ऐसा नहीं हो हम तेरे साथ जाए, हमें भी सजा हो जाए। सबके पास गया, किसी ने उसको ऊपर हाथ नहीं रखा, किसी ने उसको साथ नहीं दिया। वो अपने भाई के पास गया, भाई ने कहा कि तू छोटा नहीं बैठ, इसको मैं मुकाबला करूंगा। ये होता है भाई, किसी को अल्लाह ने अगर भाई दिया है तो वो उसकी बाप की तरह कदर करे और उस भाई की जिम्मेदारी जो छोटे भाइयों को औलाद की तरह इज्जत दे। आज मुआशरे से ये हमदर्दी खत्म हो गई, मुआशरे से हमदर्दी खत्म हो गई है। दोस्तों बुजुर्गों, हमदर्दी जब होती है और इंसान के अंदर सही मानों में जज्बा होता है तो फिर अल्लाह ताला उसको कबूल भी करता है और फिर उन मोहब्बतों के नतीजे में मुआशरे में अमन अमान कायम होता है। इसलिए हमें पहले नंबर पर शुक्र अदा करना है, दूसरे नंबर पर इस्तिग़फ़ार करना है, तीसरे नंबर पर सिला रहमी करना है, चौथे नंबर पर मेहमानों का इकराम करना है और पांचवें नंबर पर दूसरों की मदद करना है। और सिला रहमी में मैंने बता दिया है कि सबसे मिलजुल कर रहना, मोहब्बत से रहना है। ऐसा नहीं हो कि हम ईद के मौके पर अपनों को ही नाराज करे बैठे हुए हों। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि माँ बाप नाराज है और औलाद खुशियाँ मना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस घर में आज आपके घर में कोई मिलने आ रहा है वो आपके माँ बाप की वजह से आ रहा है। जिस दिन ये माँ बाप नहीं रहेंगे कोई मिलने आपके पास नहीं आएगा, जब आपको एहसास होगा कि यार हमने कितनी बड़ी नेमत को खो दिया है। तो ये माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करना या बुरा सुलूक करना एक ऐसी किताब है जिसको लिखोगे तुम लेकिन पढ़कर तुम्हारी औलाद सुनेगी। इसलिए अच्छा सुलूक करें। अल्लाह ताला दुआ अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और